يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات بہتر ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. آج کی یہ گفتگو ہماری آخری گفتگو ہے، چونکہ آپ کے سامنے پہلے ہی دن یہ تذکرہ کیا گیا کہ 26-27 دنوں تک یہ ایپیسوڈ جاری رہیں گے، اور اس کے بعد 27ویں دن آپ کے سامنے امتحان کے حوالے سے کچھ باتیں بتائی جائیں گی. 28ویں دن انشاءاللہ جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کل انشاءاللہ ایک مختصر طور پر آپ کا امتحان لیا جائے گا، اور تقریباً 8 بجے رات سے 12 بجے رات میں 8 سے لے کر 12 بجے رات تک 4 گھنٹے کے لیے آپ کے لیے ایک سائٹ کھول دی جائے گی. اس سائٹ پہ آپ لاگ ان کیجئے گا، نام نمبر لکھیے گا، اور اس کے بعد لاگ ان کرنے کے بعد ان سوالوں کے جوابات تحریر کیجئے گا. سوالوں کے جواب تحریر کرنے کے بعد آپ اس کو سبمٹ کیجئے گا، ثبت کیجئے گا، اور ان سوالات میں اگر آپ کے نمبر اچھے رہے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ والوں کو ہماری ٹیم کی جانب سے، رضویہ چینل کی جانب سے ایک مختصر سا انعام ہے. یہ قابل ذکر بات ہے کہ یہ سوالات اور جوابات اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کو آپ کے علم کا اندازہ لگایا جا سکے، آپ کے علم کو پہچانا جا سکے. یہ بس اس لیے ہے تاکہ رضویہ چینل کی جانب سے تشویق ہو سکے اور ان کاموں میں، ان نیک کاموں میں ایک بڑھاوا دینے کی کوشش کی جا سکے. سوالات کے جوابات 4 آپشن آپ کے سامنے پیش ہوں گے. ایک سوال اور اس کے بعد 4 آپشن ہیں. ان 4 آپشن میں سے ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ 2 صحیح ہیں، لیکن غور کیجئے گا. تھوڑا سا غور کرنے کے بعد آپ کو ملے گا کہ تھوڑا سا فرق ان دونوں کے بیچ میں پایا جاتا ہے. یا یہ کہ 2 جواب ایسے ہیں کہ دونوں صحیح ہیں، لیکن ان میں ایک جواب ایسا ہوگا کہ جو زیادہ کامل ہوگا. یہ رہی بات سوال اور جواب کے حوالے سے. جو بھی چیزیں آپ کے سامنے بتائی ہیں صرف انہی میں سے سوال ہوگا. زکوٰۃ کی باتیں آپ کے سامنے نہیں بتائی ہیں تو زکوٰۃ سے سوال نہیں ہے. خمس کے بارے میں نہیں بتایا، خمس کے بارے میں نہیں ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، ان تمام اقسام کی طرف سے سوال نہیں ہے، چونکہ آپ کے سامنے نقل نہیں کر سکا. نماز میں 6 نمازیں واجب ہیں، ان کو انسان دھیان رکھے، ان کو پڑھے، ان کو انجام دے. 6 نمازوں میں سب سے پہلی نماز پنجگانہ ہے. 5 نمازیں ہیں دن بھر میں جو ہم پر واجب ہوتی ہیں، چاہے انہیں یومیہ کہہ دیجیے آپ. صبح کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز. ان 5 نمازوں میں کل 17 رکعت ہیں یہ نمازیں، اور یہ 17 رکعت نماز واجب ہے. جبکہ 34 رکعت نماز کیا ہے؟ یہ 34 رکعت نماز مستحب ہیں، اور کل ملا کے 51 رکعت نماز دن بھر میں پڑھی جاتی ہے. ان کے بعد جو دوسری نماز انسان پر واجب ہے وہ نماز آیات ہے. نماز آیات کب واجب ہوتی ہیں؟ جب چاند گہن، سورج گہن ہو، یا یہ کہ زلزلہ آ جائے، یا یہ کہ کالی آندھی، پیلی آندھی، یا جو بھی آندھیاں ہیں، یا زمین پھٹ جائے. اس طریقے سے یہ کالی آندھی اور زمین پھٹنا ہو کہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں، تو اس صورت میں نماز آیات واجب ہو جاتی ہے. چاند گہن اور سورج گہن 2 ایسی نماز ہے کہ جس نماز کو ایک وقت خاص میں پڑھنا چاہیے. یعنی جیسے ہی چاند گہن، سورج گہن ہونے لگا، چڑھنے لگا، آپ پر نماز واجب ہو گئی، اور ختم ہونے سے پہلے ہی آپ کو اس نماز کو انجام دینا ہے، پڑھنا ہے. اگر اس کے بعد آپ جان بوجھ کر اس وقت میں آپ نے نماز نہیں پڑھی ہے، اور جان بوجھ کر آپ نے چھوڑ دیا ہے، اور پھر آپ بعد میں کبھی پڑھنا چاہتے ہیں، تو لازم ہے پہلے غسل کیجیے اور اس کے بعد اس نماز کو انجام دیجیے. لیکن اگر آپ نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑا ہے، کسی وجہ سے، کسی مشکل کی وجہ سے آپ سے چھوٹی ہے، تو غسل کرنا ضروری نہیں ہے.
نماز آیات کو پڑھنے کے لیے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز آیات کے لیے سب سے پہلے نیت کرے کہ نماز آیات پڑھتا ہوں چاند گہن کی وجہ سے یا سورج گہن کی وجہ سے یا زلزلے کی وجہ سے یا دوسری چیزوں کی وجہ سے، اور نیت کرنے کے بعد کیا کرے، اللہ اکبر کہے، الحمد پڑھے، اور اس کے بعد ایک سورہ پڑھے، اور اس کے بعد رکوع میں چلا جائے، رکوع سے اٹھے، ایک بار الحمد پڑھے، ایک سورہ پڑھے، پھر رکوع میں چلا جائے، پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھے، ایک مرتبہ الحمد پڑھے اور پھر سورہ پڑھے، پھر رکوع میں چلا جائے۔ اس طریقے سے 5 رکوع کرے گا، اور ہر رکوع سے پہلے ایک مرتبہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ پڑھے گا۔ دوسری رکعت میں بھی اسی طریقے سے پڑھنا ہے کہ الحمد پڑھے گا، سورہ پڑھے گا، رکوع کرے گا، پھر اٹھا، الحمد پڑھا، سورہ پڑھا، پھر رکوع کر لیا۔ اس طریقے سے ہر رکوع سے پہلے ایک مرتبہ الحمد اور ایک مرتبہ ایک سورہ پڑھے گا۔ یہ ایک سب سے آسان طریقہ ہوا۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیت کرے، اور نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد ایک الحمد پڑھے، الحمد ایک مرتبہ جب پڑھ لیا اس نے تو پھر کسی بھی سورے کو 5 حصوں میں ڈیوائیڈ کرے، 5 حصوں میں بانٹے، اور 5 حصوں میں بانٹنے کے بعد ایک حصہ اس میں سے الحمد کے بعد پڑھے گا، اور اس کے بعد رکوع میں چلا گیا، رکوع میں جانے کے بعد وہاں ذکر پڑھا، کھڑا ہوا، اور کھڑا ہونے کے بعد ان 5 حصوں میں سے کوئی دوسرا حصہ، مطلب پہلا حصہ تو پڑھ چکا ہے، دوسرا حصہ ابھی پڑھے گا، اور پڑھنے کے بعد پھر رکوع میں چلا جائے گا۔ پھر سر اٹھایا، سجدے سے سیدھا کھڑا ہوا، رکوع سے سر اٹھایا اور اس کے بعد سیدھا کھڑا ہوا۔ اب وہ تیسرا حصہ کہ جو اس نے ڈیوائیڈ کیا تھا وہ تیسرا حصہ پڑھے گا، اور اس کے بعد پھر رکوع میں چلا جائے گا۔ رکوع میں پہنچنے کے بعد پھر رکوع سے سر اٹھایا، سیدھا کھڑا ہوا، اور اب وہ چوتھا حصہ کہ جو اس نے ڈیوائیڈ کیا تھا وہ حصہ پڑھے گا۔ پھر رکوع کیا اور رکوع سے اٹھا تو وہ 5واں حصہ جو اس نے ڈیوائیڈ کیا تھا اس حصے کو پڑھے گا، پھر رکوع کرے گا، اور رکوع کے بعد کھڑا ہوا، سجدے میں چلا جائے گا۔ اس طریقے سے پہلی رکعت پڑھی جائے گی، اور بالکل بیان ہی اسی طریقے سے دوسری رکعت بھی انجام دے گا۔ دوسری رکعت میں بھی ہر رکوع سے پہلے ایک مرتبہ الحمد پڑھ لیا، پہلی مرتبہ میں صرف الحمد پڑھ لیا، اور اس کے بعد کسی بھی سورے کے 5 حصے بنا لیے، اور ہر رکوع سے پہلے ایک حصہ پڑھتا چلا گیا۔ اس طریقے سے یہ نماز مکمل کر سکتا ہے۔ یہ نماز آیات کے پڑھنے کے طریقہ ہیں۔ البتہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے طریقے بتائے گئے ہیں کہ جو نماز آیات پڑھنے کے ہیں، تقریباً 5 یا 8 طریقے بعض کتابوں میں نقل ہوئے ہیں، لیکن سیسانی صاحب کے نزدیک یہی 2 طریقہ توضیح مسائل میں درج ہے۔ البتہ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ بھی ان کی نگاہ میں مورد قبول ہو۔ تیسری نماز میت ہے۔ نماز میت جب انسان اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا ہے تو اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز میت کہلاتی ہے۔ دراصل یہ نماز ایک دعا ہے، اور جب کہ یہ دعا ہے تو اس میں نہ وضو کی شرط ہے نہ غسل کی شرط ہے۔ آپ دیکھیں لباس کی بھی خاص شرط نہیں پائی جاتی۔ انسان اگر وضو نہیں کیے ہے پھر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، انسان اگر غسل اس پر واجب ہے پھر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جوتے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے بغیر کسی عذر کے۔ البتہ جوتے کو اتارنا، چپل کا اتارنا مستحب ہے۔ تو اس نماز میں خاص چیز یہ ہے کہ اگر آپ جماعت سے پڑھیں، عموماً ہمارے ہاں نماز میت جماعت سے پڑھی جاتی ہے، 4-5 آدمی کم سے کم گری سے گری حالت میں، کورونا میں بھی 5 آدمی پہ نماز ہوتی تھی۔ لیکن جب ایک طویل صف ہے اور اس وقت مولانا پڑھا رہے ہیں نماز، اللہ اکبر کہا، اس کے بعد جو وہ کلمات پڑھتے ہیں ان کلمات کو آپ کو بھی پیچھے پیچھے دہرانا ہے۔ اگر آپ دہرا نہیں رہے ہیں یا ان کلمات کو آپ ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ صرف اور صرف نماز میں کھڑے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ ان کلمات کو دہرانا ضروری ہے۔ اگر دہرا نہیں رہے ہیں تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جب وہ پہلی تکبیر کہتے ہیں اس وقت آپ کو تشہد پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد جب وہ دوسری تکبیر کہتے ہیں تو صلوات پڑھنا ہے، جب وہ تیسری تکبیر کہتے ہیں تو آپ کو میت کے لیے دعا کرنی ہے، اللہم اغفر لہذا المیت۔ اس طریقے سے آپ دعا کریے گا۔ اس کے بعد اللہ اکبر، پھر وہی مردے کے لیے
کچھ دعائیں ہیں کہ اسے جنت میں جگہ دے دے، اسے جو ہے جوار معصومین میں جگہ دے دے، یا اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ پالنے والے ہم اس کے بارے میں کچھ اور نہیں جانتے، جو بھی جانتے ہیں خیر جانتے ہیں، ہم خیر کے علاوہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ تو اس طریقے سے بہت ساری دعائیں ہیں کہ جو اس چوتھی تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور جیسی وہ تکبیر جیسی وہ دعا ختم ہوتی ہے پھر ایک بار اللہ اکبر کہا تو یہ نماز کامل ہو جاتی ہے، پوری ہو جاتی ہے۔ یہ نماز میت کا طریقہ ہے۔ نماز میت کے بعد جو نماز ہم پر واجب ہے وہ ہے نماز طواف، یعنی جب ہم خانہ کعبہ جاتے ہیں اور وہاں پر ہم حج یا عمرہ انجام دیتے ہیں، اس وقت ہمیں ایک نماز پڑھنی ہوتی ہے مقام ابراہیم پر۔ مقام ابراہیم کعبے سے تقریباً 13 میٹر دوری کے فاصلے پہ ایک جگہ ہے، ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر کو کہا جاتا ہے مقام ابراہیم۔ اگر مقام ابراہیم پہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو 2 رکعت نماز طواف کے عنوان سے پڑھنا ہم پر واجب ہے۔ 5ویں نماز ایسی نماز ہے کہ جو قضا نماز ایک باپ کی اپنے بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے۔ بڑا بیٹا ہے، اس کے باپ نے کسی عذر کی بنا پر، کسی مجبوری کی بنا پر نماز کو چھوڑ دیا ہے، نماز کو ترک کر دیا ہے، تو ایسی صورت میں کچھ شرطوں کے ساتھ، البتہ 5-6 شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ نماز بڑے بیٹے پر واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ انسان نے جو نماز چھوڑی ہے وہ بغیر کسی عذر کے نہ چھوڑی ہو۔ اگر بغیر کسی عذر کے چھوڑی ہے تو ایسی صورت میں ضروری نہیں ہے کہ بڑا بیٹا اس نماز کی قضا کرے یا اس نماز کی قضا کسی سے پڑھوائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ بیٹا ایسا بیٹا نہ ہو کہ جو شرعی طور پر اپنے باپ سے ارث لینے کا حق نہ رکھتا ہو۔ اگر ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ کوئی ایک ایسا بیٹا کہ جو اپنے باپ سے شرعی طور پر حق اور ارث لینا اس کے لیے صحیح نہ ہو تو اس پر نماز واجب نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اسی نے اپنے باپ کا قتل کیا ہے تو جو قاتل ہے اپنے باپ کا اس کو ارث نہیں ملتا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا جس وقت باپ اس دنیا کو چھوڑ کے گیا ہو اس وقت نابالغ نہ ہو۔ اگر نابالغ ہے تو ایسی صورت میں اس پر نماز واجب نہیں ہے۔ یا یہ کہ پاگل نہ ہو، دیوانہ نہ ہو۔ اگر دیوانہ ہے، پاگل ہے تو ایسی صورت میں بھی اس پر نماز واجب نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو شرط پائی جاتی ہے وہ شرط یہ ہے کہ والد اپنی حیات میں ان نمازوں کی قضا کے لیے کسی کو اجیر نہ بنایا ہو، کسی کو اجیر بنانے کی وصیت نہ کر دی ہو، یہ نہ کہہ دیا ہو کہ فلاں صاحب کو پیسے دے دینا وہ صاحب نماز پڑھیں گے، یا یہ کہ فلاں صاحب کے لیے میں نے اتنے پیسے رکھ دیے جیسے ہی مر جاؤں اس پیسے کو فلاں صاحب کو دے دینا، ان سے کہہ دینا کہ نماز پڑھ دیں۔ یا خود والد نے ایک صاحب کو پکڑ کے کچھ پیسے دیے، کہا کہ میں مرنے والا ہوں اور آپ ایسا کیجئے گا جب میں مر جاؤں تو ہماری طرف سے نماز پڑھ دیجئے گا۔ اگر اس نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے تو بڑے بیٹے پر واجب ہوگی۔ اگر اس نے یہ کام کیا ہے اور اس کے بعد اس دنیا کو چھوڑ کے گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں بڑے بیٹے پر نماز واجب نہیں ہے۔ البتہ ایک مقام اور اس میں آتا ہے، ایک شرط اور اس کی یہ ہے کہ والد اپنی زندگی میں اس نماز کو پڑھنے کی توانائی رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو۔ اگر اپنی حیات میں ان نمازوں کو پڑھنے کی، قضا کرنے کی توانائی نہیں رکھتا تو اس صورت میں بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ اگر والد اپنی نمازوں کی قضا گرچہ نماز اضطراری کے وظیفے پر عمل کرتے ہوئے، نماز اضطراری یعنی کیا مطلب؟ یعنی جتنا بھی ممکن ہے، جتنا بھی استطاعت ہے اس کی پڑھنے کی، جیسے بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑھنا، اس شخص کے لیے جو کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے، یہ نماز اضطراری نہیں بجا لا سکتا ہے یا نہیں بجا لا سکتا تھا اور اسی ناتوانی کی حالت میں انتقال ہو گیا ہو تو ان کی قضا بڑے بیٹے پر واجب نہیں ہے۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ جب بڑا بیٹا کون ہے یہ معلوم نہ ہو تو ایسی صورت میں بھی بڑے بیٹے پر نماز واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر یہ معلوم ہی نہ ہو سکے کہ بڑا بیٹا کون ہے تو ایسی صورت میں نماز واجب نہیں ہے۔
یہ وہ شرائط ہیں کہ جو قضا نماز اپنے والد کی بڑے بیٹے پر واجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نماز ہے، وہ نماز ہے نماز نذر، عہد، قسم اور ان جیسی جو نمازیں ہیں۔ اگر ان میں کیا ہے، ان میں خود یہ بذات خود نماز واجب نہیں ہے جب تک کہ کوئی انسان نذر نہ مان لے کہ ہم یہ نماز پڑھیں گے، یا یہ کہ قسم نہ کھا لے کہ ہم یہ نماز پڑھیں گے، عہد نہ کر لے کہ ہم یہ نماز پڑھیں گے۔ اگر ایسی صورت نہیں پیش آ رہی ہے تو نماز انسان پر واجب نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے ایک نماز ہے نماز اجارہ، انسان پر واجب نہیں ہے جب تک کہ اس نے کسی سے پیسے لے کر نماز پڑھنے کی بات نہ کی ہو۔ پیسے لے لیے، اب نماز پڑھنا چاہتا ہے تو یہ نماز بھی اس پر واجب ہو جاتی ہے۔ البتہ یہ وہ نمازیں ہیں کہ جو توضیح المسائل وغیرہ میں واجب کی کے عنوان سے لکھی گئی ہیں۔ کچھ اور بھی نمازیں تھیں جو پہلے ہم پر واجب تھیں لیکن ابھی ہم پر اس زمانے غیبت میں ہم پر واجب نہیں ہیں، جیسے نماز جمعہ۔ اگر نماز جمعہ اس زمانے میں ہوتی جب امام ہوتے، یا اس زمانے میں ہو کہ جب امام ہوں گے، تو ہم پر اس نماز کو پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اسی طریقے سے نماز عیدین، نماز عید فطر، نماز عید قربان ہم پر واجب ہے، اور اگر امام اس دنیا میں آئیں گے، ظہور کریں گے، یعنی دنیا میں تو ہیں ہی، اگر ظہور فرمائیں گے تو ایسی صورت میں یہ نماز بھی ہم پر واجب ہو جائے گی۔ یہ وہ مسائل کی جو نماز واجب کے عنوان سے آپ کے سامنے پیش ہو رہے تھے، یہ کامل ہو گئے ہیں، اور یہ بحث بھی نماز کے حوالے سے مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ اسی حد تک آپ کے سامنے سوالات اور جوابات پیش کیے جائیں گے۔ جو بھی بات آپ کے سامنے اس ویڈیو کے ذریعے سے، ان ایپیسوڈز کے ذریعے سے بیان کی گئی ہیں، انہی کے بیچ سے تقریباً 45 سوال ہیں، اور ہر سوال آپشنلی ہیں۔ 4 آپشن میں سے کوئی ایک چننا ہے، اور یہ سوال آپ کو لنک کے ذریعے سے ایک سائٹ کھولی جائے گی، اور سائٹ میں آپ کو ملیں گے جس کے لنک، اس سائٹ کی لنک آپ کے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں پڑی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر آپ کی اسکرین پہ جو ہمارے اراکین کے نمبرز موجود ہیں، ان نمبرز پہ واٹس ایپ کال کر کے، یا یہ کہ ڈائریکٹ کال کر کے، یا واٹس ایپ میسج کر کے لنک حاصل کر سکتے ہیں۔ چونکہ یہ آخری جلسہ ہے اور یقیناً ہم سے کہیں نہ کہیں خطا، غلطی، کوتاہی ہوئی ہے، تو سب سے پہلے مرحلے میں ہم اپنے پروردگار سے اپنی غلطیوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ خداوند متعال سے چاہتے ہیں کہ ہمارے علم و عمل میں اور آپ کے علم و عمل میں برکت عنایت فرمائے، روز بروز ہمارے علم و عمل میں اضافہ ہوتا رہے، اور جو کچھ بھی ہم نے سیکھا ہے، جو کچھ بھی ہم نے جانا ہے، اس کو ہمیں نشر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اور ہاں، یقیناً ہماری کچھ خامیاں، کچھ غلطیاں آپ سے متعلق بھی ہیں جو ہم سے سرزد ہوئی ہیں، اس کے لیے بھی آپ سے معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا آپ کے بھی گناہوں کی مغفرت فرمائے۔ اگلے سال تک کے لیے یہ پروگرام ملتوی کیا جاتا ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ، فی امان اللہ۔